أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Amir Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 8 سورۃ النساء، اور آیت نمبر ہے ہماری 77۔ آج ہم آیت نمبر 77 سے لے کر 87 تک پڑھیں گے، اور آج ہمارا جو پارہ ہے پارہ نمبر 5 وہ آدھا پارہ ہو جائے گا، یعنی کہ نصف پارہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ آج ہم ایک ایک حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو چینل پہ آپ میرے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے۔ آج میں چھوٹی چھوٹی ٹرکس اور ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے استعمال کرتی ہوں، جس سے میرے اگلے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی، تو آج میں ان کو بھی ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، علم ترى، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر ہو، لام کے اوپر زبر ہو، یعنی کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو اس حرف کو آپ نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ یاد رکھیں کہ زبر، زیر، پیش والے حروف لمبے نہیں ہوتے۔ کب لمبے ہوتے ہیں؟ جب ان کے ساتھ الف، واو ساکن اور یا ساکن لگ جاتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہ تین حروف نہیں ہیں تو آپ نے زبر، زیر، پیش والے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا، کسی بھی لفظ کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اگر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو تو آپ اس کو لمبا کریں گے، ادروائز آپ سمپل زبر، زیر اور پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا عالم، ٹھیک ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ علم، علم، کوئی سپیس نہیں دینی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تارا۔ اب اس کو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا تارا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے انہی حروف پہ بات کرنی ہے، زبر، زیر، پیش پہ، اور جو آپ لوگ بہت زیادہ کھینچ کے لفظوں کو پڑھتے ہیں، آج کا میرا مین ٹاپک یہی ہوگا انشاءاللہ۔ تارا، علم تارا، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو آپ نے ہیوی کر کے پڑھنا ہے۔ ہونٹوں کو تھوڑا پاؤٹ کر لیں، تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جائیں اور آپ را کو پڑھیں۔ علم تارا الی الذین، زین۔ ابھی دیکھیں کہ یہاں پر میں نے کیا کیا، زی کو کھینچ کے پڑھا ہے نا، تو میں نے ابھی بتایا کہ اگر زیر کے ساتھ یا ساکن ہو تو آپ اس کو لمبا کریں گے، اگر زیر اکیلی ہوگی تو آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر زال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن آ گیا ہے، تو زیر کے ساتھ کیا آ گیا، یا ساکن آ گیا، تو آپ نے صرف اس کو لمبا کرنا ہے۔ اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ، قِيلَ لَهُمْ۔ اب میں کی کو لمبا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں کہ زیر کے ساتھ یا ہے، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ یا ہے۔ یاد رکھیں الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ان حروف کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کو جب میں یہ چیز سمجھا رہی تھی تو پھر ان کو سمجھاتے سمجھاتے میرے خود بھی منہ سے ایک لفظ نکلا جو کہ ان کو سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے تو میں نے صرف اسی کو لمبا کرنا ہے، اور اگر یا سے پہلے زیر ہے تو میں نے صرف اسی کو لمبا کرنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو صرف اسی لفظ کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح یاد رکھنا ہے کہ اگر زبر ہے، زیر یا ساکن سے پہلے اور پیش واو ساکن سے پہلے تو آپ نے صرف انہی کو لمبا کرنا، ادروائز آپ نے کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں میں کی کو کھینچ رہی ہوں، سوال یہ ہے کہ لمبا کتنا کرنا ہے، 2 حرکات کے برابر۔ 2 انگلیاں بند کریں اور 2 انگلیاں آپ کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے کی کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ قیل لہم، اب لام کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو ان کے ساتھ الف تو نہیں ہے نا، اگر الف ہوتا تو آپ اس کو پڑھتی لا، اس کے ساتھ الف ہوتا تب بھی آپ ایسے پڑھتی لا لاہم، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر الف نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھیں گی لالا، آ بھی اس میں نہیں لگے گا۔ لَلَهُمْ قِيلَ لَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا۔ اب میں نے واو کو لمبا کیا۔ پہلی بات یہ دیکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو میں نے کیا کہا تھا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہ واو مدہ ہے
کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو اس کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا تھا. اب اس کے اوپر یہ چھوٹی مد بھی ہے. اگر آپ اس کی شیپ یاد رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اب میں آپ کی اس کی پہچان بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد یہ والا حمزہ آتا ہے. اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ موجود ہو، یہ والا حمزہ مطلب زبر زیر پیش والا الف جو ہوتا ہے، اگر یہ موجود ہو تو یہ چھوٹی مد ہے. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے کفو، ٹھیک ہے، کفو، لمبا ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں آئی، ٹھیک ہے. آج کی جو نورانی قاعدے کا میں نے لیسن دیا تھا صبح لائیو کلاس میں، آج ہمارا حروف لین کا لیسن تھا. حروف لین کس کو کہتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ لین کہلاتا ہے. دیکھیں ابھی ہم یہی پڑھے ہیں نا، حروف مدہ کو پڑھے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھ دینا ہے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ لین بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو لمبا کر کے آپ نے نہیں پڑھنا. اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اسمائل کے ساتھ پڑھنا ہے. آئی، ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری مستورات جو مسٹیک کرتی ہیں نا، وہ کیا کرتی ہیں؟ اس کو اے پڑھی ہوتی ہے، اے دیا کم، ٹھیک ہے، غلط پڑھی ہوتی ہیں. آئی لفظ ہے، ٹھیک ہے. آئی، پھیلا لیں ہونٹوں کو، اسمائل کر لیں. آئی دیا کم، آئی دیا کم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ای کو میں لمبا کر رہی ہوں کیونکہ زیر سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اقیموا الصلاۃ، صلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی آپ نے حروف مدہ جتنا ہی لمبا کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں الف واو ساکن اور یا ساکن ہم حروف مدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حروف مدہ الف واو یا جو ہم پڑھے ہیں تو کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی آپ نے ایسا حروف مدہ کی طرح ہی لمبا کرنا ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب آپ گول تا پہ وقف کریں گے تو گول تا ہاں میں تبدیل ہو جائیں گی. وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا، اب دیکھیں یہ الف ہے، یہ بلیک ون، اب یہ بلیک کلر کا جو ہے یہ الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو میں نے کیا کہا؟ الف سے پہلے زبر ہوگی تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف مدہ. 2 کاؤنٹس آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. فَلَمَّا كُتِبَ، اب یہ تینوں حروف آ گئے ہیں، تینوں حرکات آ گئی ہیں، پیش، زیر اور زبر. تینوں کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نہ اس کے ساتھ واو ہے، نہ اس کے ساتھ یا ہے اور نہ اس کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے. تینوں حروف اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گی کوتیبہ، نہ کہ کوتیبہ، غلط. کوتیبہ، کاف پیش کو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتیبہ، ٹھیک ہے. کوتیبہ علیہم علیہم القتال. اب یہ دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے، زیر نہیں ہے. زیر ہوتی تو ہم لمبا کرتے، زبر ہے تو لین ہے تو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو ای کی طرح پڑھنا ہے. علیہم القتال، تا کے اوپر زبر ہے تو آگے کیا ہے؟ الف ہے تو تا لمبا ہو جائے گا. قتال، لو لمبا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے آگے واو ساکن نہیں ہے. پیش کے ساتھ واو، یا زیر کے ساتھ یا ساکن اور الف کے ساتھ زبر، ٹھیک ہے. ان کو صرف آپ نے لمبا کرنا ہے. قتال، اذا لمبا ہوگا. دیکھیں زبر اور زبر کے بعد الف ہے تو اٹ مینز یہ الف مدہ ہے، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. اذا فریق، ری لمبا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. فریق منہم یخشون الناس، یخشو. اب صبح کی کلاس میں ہمیں جو ہے نا واؤلین کی مثالیں نہیں مل رہی تھی، اب یہ سامنے ہمارے سبق میں آ گئی ہے. شو، واو ساکن سے پہلے میں نے کہا پیش آئے گا تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. سوال یہ تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ لین بن جائے گا. حروف لین 2 ہی ہیں، یا لین اور واو لین، ٹھیک ہے. واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر، وہ لین بن جاتے ہیں. لین کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. یخشو، شو، ٹھیک ہے. ہونٹ اتنے گول ہوں گے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے گا لیکن پوری پینسل اس میں سے نہیں گزر سکتی. یخشون الناس کخشیت اللہ، او، واو لین کی مثال ہمارے پاس ایک اور آ گئی ہے. او اشد خشیہ، جب آپ گول تا پہ وقف کرتے ہیں تو گول تا کیا بن جاتی ہے؟ ہاں بن جاتی ہے. وقالوا، واو مدہ، ربنا، الف مدہ، لیما، کوئی زبر زیر پیش، اس کے زبر زیر پیش کے ساتھ الف واو یا نہیں ہے تو لیما. کتبتا، تا نہیں کریں گے، الف نہیں ہے. کتبتا، صرف تا. کتبتا
علینا القتال، علی یالین، علینا القتال، لولا اخرتنا الى اجل قریب. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، خیر لمن اتقی، کوئی بھی لفظ اس میں سے لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا این ما تکونوا یدرککم الموت، موت مو واولین، یدرککم الموت، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہاں پہ میں بتاتی چلو، دو زبر پہ جب بھی وقف کریں گے تو ایک الف پڑھا جائے گا، یعنی لمبا کر کے پڑھا جائے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی، کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی آپ لمبا کرتے جائیں گے. ڈیلی بیس پہ میں نا ایک ٹاپک اب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کروں گی. پہلے میں سارے اکٹھے کر رہی تھی تو مکس اپ ہو رہے تھے سب کے نا، کوئی بھی اتنا اچھا رسپانس نہیں کر رہے تھے اسٹوڈنٹس میں سے. سو اب ڈیلی بیس پہ ایک قاعدہ ہوا کرے گا بس. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. کل انشاءاللہ میں نا آپ کو وقف کے قاعدے بھی بتاؤں گی، یعنی وقف کس کس جگہ پہ کرنا ہوتا ہے اور کس جگہ پہ ضروری نہیں ہوتا. کل انشاءاللہ میں آپ کو وقف کے روف میں بتاؤں گی. ہماری اگلی ویڈیو جو ہے وہ منڈے والے دن انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، تو اگلی ویڈیو منڈے والے دن میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گی کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج اس پہ آپ نے حروف لمبے کون کون سے کرنے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ کیا کریں گے، وقوف پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ ایک بڑی زبردستی چیز آئی ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا پیش کے بعد واؤ ہو تو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. میں نے تو یہاں پر لمبا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا. تو اب یہ واؤ تو ہے لیکن اس کے اوپر ساکن نہیں بنی ہوئی، اس وجہ سے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. اٹ مینز یہ واؤ سائلنٹ ہے. آپ نے صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں. اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا. اب یہاں پر ایک اور چیز میں نے کہا، زبر سے پہلے الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ کہلائے گی. آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. لیکن یہ الف نہیں ہے، اس کے اوپر جزم بنی ہوئی ہے. الف کے اوپر جزم ہوگی تو جھٹکا لگے گا. ٹھیک ہے، با کو جھٹکا لگے گا. بأس الذین، ٹھیک ہے. الف اگر خالی ہوگا تب باس الذین ہوگا، لیکن اس کے اوپر جب جزم بن جائے گی تو یہ جھٹکا دے کے بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. ہم اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں، یہ مشکل حروف ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. آج ہمارا رکوع نمبر 8 بھی مکمل ہو گیا، پارہ بھی ہمارا آدھا ہو گیا. آج 5واں پارہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہمارا جو 5واں پارہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.